ترکی کا شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا، اس کا اسلام میں بھی کئی حوالوں سے ذکر ہے۔ یہ فتح بھی اسلامی حوالوں کے مطابق ہوا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور آخر میں امام مہدی کے ہاتھوں آخری بار فتح ہوگا، اور یہ آخری شہر ہوگا جو قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اس شہر میں موجود آیا صوفیہ، جسے 537 عیسوی میں بادشاہ جسٹینین نے تعمیر کروایا، یہ عمارت سب سے پہلے لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی۔ اسے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس شاندار عمارت نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے، کبھی اسے گرجا، کبھی مسجد اور کبھی میوزیم میں تبدیل کیا جاتا رہا۔ 1453 عیسوی میں اسے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے وقت سلطان محمد فاتح نے اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد فاتح نے اس شہر پر حملہ کیا تو تمام عیسائی یہاں آ کر چھپ گئے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ چرچ کبھی بھی عیسائیوں کے ہاتھ سے نہیں جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہاں حملہ ہوگا تو وہاں موجود مینار کے پاس جو شخص بھی بیٹھا ہوگا، آسمان سے ایک فرشتہ آئے گا اور اسے ایک تلوار دے گا، تو وہ شخص عیسائیوں کا سپہ سالار ہوگا اور اس طرح عیسائی یہ جنگ جیتیں گے۔ لیکن تاریخ دان لکھتے ہیں کہ نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ ہی ان کی مدد کو کوئی اور آیا۔ مسلمانوں نے اس جگہ کو فتح کیا اور یہاں نماز ادا کی۔ اس کے بعد اس عمارت میں ضروری تبدیلیاں کر کے اس کو مسجد کی شکل دے دی گئی۔ اس کے فرش پر کی گئی تصویر کشی کو ختم کیا گیا، گھنٹیاں، قربان گاہ اور شیشوں کو بھی ہٹا دیا گیا اور اسلامی تعمیراتی خصوصیات شامل کی گئیں، جیسا کہ ایک منبر، 4 مینار، محراب اور طاق جو کہ قبلہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی ایک خیالی تصویر بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ عمارت 1931 تک مسجد ہی رہی، پھر مصطفیٰ کمال کے دور میں اسے 4 سال پہلے بند رکھا اور 1935 کو اسے ایک عجائب گھر کی صورت میں کھول دیا گیا اور 2020 تک یہ عجائب گھر ہی رہی۔ آخرکار 2020 کو صدر رجب طیب اردگان نے اسے پھر مسجد کا درجہ دے کر نمازیوں کے لیے کھول دیا اور ایک بار پھر یہاں سے لا الہ کی صدائیں گونجنے لگیں۔ یہ ترکی کی سب سے زیادہ سیاحت والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ سالانہ ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔